کوئی ایسا خاص مشروب بتائیں جس سے ہمیں ٹھنڈک محسوس ہو، یعنی پیتے جائیں تو ٹھنڈ پڑتی جائے۔ جگر کے اندر جو حرارت پیدا ہوتی ہے، بہت زیادہ پیشاب پیلا، یرکان کی طرف طبیعت، یہ نہیں ہوگا۔ پلس آپ جو لوگ کہتے ہیں ہماری ٹانگوں میں پنڈلیوں میں بہت درد ہوتی ہے، وہ نہیں ہوگا۔ جو لوگ کہتے ہیں ہمارے ہاتھ پاؤں سن ہوتے ہیں، ان کے ہاتھ پاؤں سن نہیں ہوں گے۔ ضروری ہے کہ صرف یہ خالی پیٹ ناشتے سے پہلے اس کو لینا چاہیے، یا اس کو شام کے وقت یا عصر کے وقت، زور کے وقت بھی لے سکتے ہیں؟ وہ لسی ہم پیتے تھے، رڑکنا پنجابی میں کہتے ہیں اس کو، لسی اس کو رڑکا بھی کہتے ہیں، اور مکھن وغیرہ نکالا، وہ ایسے انہوں نے خود اپنے ہاتھوں سے۔ اور اس سے دیکھیں ایکسرسائز کتنی زبردست ہوتی ہے۔ پہلے پیزے برگر شوارمے کھا کھا کے اوپر سے دیسی گھی کھا لیں، دیسی گھی کھا لیں گے تو آپ کہیں گے میں بیڈ پہ لیٹ جاؤں، تو وہ تو نہیں ہضم ہوگا، پھر تو آپ کو وامٹنگ آئے گی۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، طب و حکمت سیریز میں آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے اس کا تعلق ہے ایک ایسے خاص مشروب کے ساتھ جو کہ دل کی بیماریوں کے لیے بھی بہت اہم اور مفید ہے، اور اسی طرح دماغی بیماریوں کے لیے، نظر کے لیے، اور آپ کے جسم کے اندر چستی پیدا کرنے کے لیے، آپ کو فٹ اور پہلوان بنانے کے لیے وہ ایسا کون سا مشروب ہے، اس حوالے سے ہم آج حکیم صاحب سے جانیں گے۔ گرمیوں کے اندر عموماً بہت سے مشروبات استعمال کیے جاتے ہیں، کولڈ ڈرنکس استعمال کی جاتی ہیں جن سے نقصانات ہمیں اٹھانے پڑتے ہیں، تو گھر میں ایسے کون سے مشروب ہیں جن میں سے ایک یہ بہت بڑا کہہ لیں سردار مشروب ہے؟ تو جانتے ہیں ہم ان سے کہ یہ ایسا کون سا خاص مشروب ہے۔ حسب روایت ہمارے ساتھ موجود ہیں حکیم حافظ فرحان حنیف صاحب، چلتے ہیں ان کی جانب۔ حکیم صاحب بہت شکریہ، آپ نے وقت نکالا۔ یہ بتا دیجئے کہ ایسا کوئی مشروب ہو جس کے ذریعے ہم اپنی ہر قسم کی بیماری میں اس سے فائدہ حاصل کر سکیں، دل کی بیماریاں ہوں یا جو دماغی کمزوریاں ہیں، آنکھوں کی، نظر کی کمزوریاں ہیں، تو کوئی ایسا خاص مشروب بتائیں جس سے ہمیں ٹھنڈک محسوس ہو، یعنی پیتے جائیں تو ٹھنڈ پڑتی جائے۔ جی پہلے تو محدث میڈیا کا شکریہ۔ تو یہ مشروب تو بڑا مشہور ہے، جیسے آپ کی باتوں میں ہی آپ نے کہا کہ سردار مشروب بتائیں، تو سردار سے ہی آپ کے ذہن میں آ جانا چاہیے، لوگوں کے ذہن میں بھی، کہ سردائی۔ صحیح۔ یہ ہم جب چھوٹے ہوتے تھے تو ہمارے بزرگ جو ہیں وہ یہ بناتے تھے، اور تقریباً موسٹلی گاؤں میں ہر گھر میں یہ بنائی جاتی تھی، اور یہ اتنی کمال کی چیز ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج اگر ہم کولڈ ڈرنک یا چائے کا استعمال یا ایسی دوسری تیسری چیزیں جو استعمال کرتے ہیں، تو آج ہمارے اندر فٹنس لیول دیکھیں کتنا ہے، کتنی زیادہ بیماریاں لگی ہوئی ہیں۔ تو جو لوگ پہلے یہ سردائی پیتے تھے، گھروں میں بنتی تھی، ایک تو سردائی جو بناتے پہلوانی شربت بھی سے کہا جاتا ہے۔ بالکل جی، یہ جتنے پہلوان ہیں، یہ سردی ہو گرمی ہو، سردائی نہیں چھوڑتے۔ صحیح۔ یعنی کہ یہ باڈی کے لیے کتنی ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس میں جو ہمارے آباء و اجداد ہیں، اگر وہ دیکھیں رات کو یہ بادام بھگو کے، خشخاش بھگو کے، تو باقی چیزیں ڈال کے، ہم انشاءاللہ آپ کو چیزیں بھی بتائیں گے کون سی ڈلتی ہیں اس میں، تو وہ ڈال کے رکھتے تھے، صبح پھر اس کی رگڑائی ہوتی تھی، اور رگڑائی کرنے سے بھی آپ کے ہاتھوں میں طاقت آتی ہے۔ آج اکثر اوقات میں دیکھتا ہوں کہ ہماری عورتیں بڑی ویک ہو جاتی ہیں۔ پہلے اور اب کی عورتوں میں فرق کیا ہے؟ پہلے عورتیں جو تھیں نا، پہلی وہ پورے گھر میں انہوں نے وہ جھاڑو پھیرنا، اس کے بعد پھر انہوں نے وہ جو رسی جو ہے، وہ لسی ہم پیتے تھے، رڑکنا پنجابی میں کہتے ہیں اس کو، لسی اس کو رڑکا بھی کہتے ہیں، اور مکھن وغیرہ نکالا، وہ ایسے انہوں نے خود اپنے ہاتھوں سے۔ اور اس سے دیکھیں ایکسرسائز کتنی زبردست ہوتی ہے۔ پھر جب وہ جھاڑو پھیرتی تھی، اس سے یہ چیز یہاں پہ سوزش نہیں ہو سکتی۔ آج ہر دوسری عورت کے نا رحم کے اندر سوزش ہے، تو وہ انہوں نے وہ جھاڑو بھی لگانا اتنے بڑے گھر میں، وہ رسی والا کام بھی کرنا، پھر فصلوں میں جب لینے جانا ہے چارہ بھینسوں کے لیے، تو وہ بھی انہوں نے خود جا کے لے کے آنا ہے۔ یعنی کہ ایک وقت وہ تھا، اور ایک وقت یہ ہے کہ آج جب عورت ڈیلیوری کے لیے جاتی ہے، آپریٹ کے لیے جاتی ہے، تو ڈاکٹر کہتے ہیں کہ آپ نے باقاعدہ تپڑیاں لگانی ہیں۔ کیسی بات ہے۔ اور دیکھیں وہ پہلے ایک سسٹم تھا کہ آپ وہ چھوٹے چھوٹے نالے ہوتے تھے، کھالے جسے ہم بولتے تھے، یا نہریں چھوٹی ہوتی تھیں، وہاں پہ جا کے عورتیں کپڑے دھوتی تھیں، تو ایسے انہوں نے نا وہ رکھا ہوتا تھا جسے ہم کہتے ہیں تھاپا بھی کہتے ہیں، تو وہ اس سے ایسے مارنا، اس سے دیکھیں یہ پٹھوں کے اندر طاقت کتنی ہوتی تھی۔ اگر ہم موازنہ کریں تو دیکھیں پہلی عورتوں کے اگر 10 بچے ہونے کے بعد بھی ان کا فٹنس لیول بہت اچھا ہوتا تھا۔ آج 1-2 بچے ہونے کے بعد عورت کے اندر بہت ساری بیماریاں آ جاتی ہیں، شوگر ہو جاتی ہے، بہت سارے مسائل لگ جاتے ہیں۔ یعنی کہ نیچرل چیزوں کی طرف
پلٹیں گے تو ہم صحت مند رہیں گے. ایسے اگر وہ سردائی پیتے تھے اس کے فوائد دیکھیں, ان کی اتنی ایکسرسائز بھی ہوتی تھی ان کی نیند ہم سے اچھی, ایسی ان کا دماغ ہم سے اچھا. بینائی دیکھیں تو آج بھی دیکھیں تو 70-80 سال کے جو پہلے جنہوں نے سردائیاں پی ان کی آنکھیں ہم سے زیادہ طاقتور ہیں. بچوں کو پیدائش میں لگ جاتی ہیں. پھر پٹھوں میں ان کے طاقت ہوتی تھی, وہ کسی کا ہاتھ ایسے پکڑ لیتے تھے نا تو چھڑوایا نہیں جاتا تھا. ایسی تو آج پہلے نا ایک بڑی کہاوت مشہور تھی, او بندے آپ بندے جگا ہو جا. یعنی کہ وہ پہلے نا بڑے جو ہوتے تھے نا بزرگ ہمارے, بازو کا ہوتا تھا وہ کزن کھڑے ہونا نا, تو مجھے بھی اچھی طرح یاد ہے, تو طیب انہیں کہنا چلو بھی تھوڑی کشتی ہو گئی, تو اسی ٹائم ایک دوسرے کی وہ کہنا لڑے بھی کشتی بچھاڑنا شروع کر دینا. تو اب جو ہے اب اکثر اوقات پیشنٹ آتے ہیں تو میں بڑا حیران ہوتا ہوں کہ وہ تو وہ وقت تھا. تو آج جب شادی ہونی ہوتی ہے تو لڑکے وہ حکیم صاحب کے پاس دوائی لے رہے ہوتے ہیں, ڈاکٹروں کے پاس جا رہے ہوتے ہیں. تو مقصد کہنے کا کہ ویکنس کا لیول یہ ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر فٹ رہنا ہے تو ہمیں اپنے نیچرل مشروبات کی طرف, آپ کسی کے گھر مہمان جاتے تھے تو دودھ پیش کیا جاتا تھا, یا گڑ یا چنے رکھے جاتے تھے, یا لسی. اتنی کمال, میں کہتا ہوں آج بھی گرمیوں میں ہر گھر میں لسی, میٹھی لسی آپ نے پینی ہے یا نمکین پینی ہے. شہروں کی مصروفیت اس طرح کی ہو چکی ہے کہ دل کرتا ہے سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے گاؤں جائیں اور بس چاٹی کا جو ہے کٹورا اس کو جو ہے. اچھا کیسی بات ہے, وہ پینے کے بعد فرحت کتنی محسوس ہوتی ہے. اچھا یہاں پہ نا ایک بات بڑی زبردست سمجھنے کی ہے بشارت بھائی, وہ یہ ہے کہ بہت سارے ہمارے بچے آج نظر کی کمزوری کا شکار ہیں, سر درد کا شکار ہیں, قد نہیں بڑھ رہا. میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ اپنے بچوں کو کھلی فضا میں لے کے جائیں, کھلے پارکوں میں لے کے جائیں, اگر شہروں میں رہتے ہیں, نہیں تو گاؤں میں لے کے جائیں. گاؤں میں کیا ہے, ہماری حد نگاہ کیا ہوتی تھی, ہم رات کو جب لیٹتے تھے تو تارے گنتے تھے, یعنی کہ حد نگاہ کیا ہے. اور آج جو چھوٹے چھوٹے گھروں میں رہتے ہیں ان کی حد نگاہ کیا ہے, چھت. اب ایک بندے نے چھت کو دیکھنا ہے, ایک نے تاروں کو دیکھنا ہے, تو اس کی نظر میں فرق آنا کہ نہیں آنا, ان کی سوچ کہاں تک جاتی تھی. اور قد بڑھنے والی بات کہ جو دھوپ ہے, وٹامن ڈی سب سے زیادہ اس میں ہے. آپ جتنی مرضی میڈیسن لے لیں, وٹامن ڈی آپ آدھا گھنٹہ دھوپ میں بیٹھیں, جتنا آپ اس ٹائم آپ کے اندر وٹامن ڈی آتا ہے کسی انجیکشن سے نہیں آتا. تو دھوپ سے کیا ہوتا ہے, آپ کی بونز کے اندر طاقت آتی ہے, ہڈیوں کے اندر طاقت آتی ہے, وجود کے اندر طاقت آتی ہے. تو اگر ایکسرسائز کے طور پہ سردیوں میں بھی جو لوگ بڑی سردی کا شکار ہوتے ہیں, کمزوری کا شکار ہوتے ہیں, تھوڑی دیر دھوپ میں بیٹھ جایا کریں, فوری طور پہ ان کو نا باڈی ٹھیک ہو جاتی. قد بڑھانے کے لیے دھوپ جو ہے بہت اچھی ہے, لیکن ہر چیز ایک حد تک. یہ نہیں کہ جون کے مہینے میں آپ دھوپ میں بیٹھ جائیں تو بیٹھے ہی رہیں. تو یعنی کہ پھر آپ نے اپنی نظر کو اچھا کرنا ہے, تو آپ جتنا لانگ دیکھیں گے اتنی آپ کی نظر اچھی ہوگی. لیکن ساتھ یہ چیزیں بھی استعمال کرنی ہے جو پہلے لوگ استعمال کرتے تھے. اب اس میں سردائی جو ہے بڑا ایک آسان سا مشروب ہے اور ہر گھر میں بنایا جاتا تھا. اس کے پہلے تو بات کرتا ہوں فوائد کے اوپر, پھر اس کا طریقہ بتاتے ہیں. سب سے پہلا فائدہ اس کا ہے کہ آپ کے بال کمزور نہیں ہوں گے. جو کہتے ہیں نا بال عمر سے پہلے جھڑ جاتے ہیں یا عمر سے پہلے وائٹ ہو جاتے ہیں, اللہ کے حکم سے وہ گرمیاں پوری سردائی پینا شروع کر دیں, ان کے بال وائٹ نہیں جلدی ہوں گے عمر سے پہلے. اور اس کے ساتھ ساتھ نظر کی کمزوری نہیں ہوگی, بال کمزور نہیں ہوں گے, ان کے دانت کمزور نہیں ہوں گے. اس کے ساتھ ساتھ ان کی جو سنوائی ہے, جو ہم سنتے ہیں, سماعت, وہ کمزور نہیں ہوگی. اس کے ساتھ ساتھ ان کا دل کا اٹیک نہیں ہوگا, ٹھیک ہے, خفقان قلب کا ایشو نہیں ہوگا. اس کے ساتھ ساتھ سٹمک بہتر رہے گا, لیور بہتر رہے گا, ٹھیک ہے. جب یہ چیزیں بہتر رہیں گی, جو فاسٹ فوڈ کھا کھا کے لوگوں نے برا حال کیا. اب اس کے ساتھ یہی نہیں بہتر, جگر کے اندر جو حرارت پیدا ہوتی ہے, بہت زیادہ پیشاب, پیلا, یرقان کی طرف طبیعت, یہ نہیں ہوگا. پلس آپ جو لوگ کہتے ہیں ہماری ٹانگوں میں, پنڈلیوں میں بہت درد ہوتی ہے, وہ نہیں ہوگا. جو لوگ کہتے ہیں ہمارے ہاتھ پاؤں سن ہوتے ہیں, ان کے ہاتھ پاؤں سن نہیں ہوں گے. یعنی کہ دیکھیں کتنی ساری جو جتنی بڑی بیماری ہیں ان سب کا علاج ہے اس کے اندر. تو اس کا طریقہ بڑا آسان سا ہے, بڑا سمپل سا ہے. لیکن یہ بھی یاد رکھیں, ایسے افراد جن کو پہلے ہی نیند بہت زیادہ آتی ہے وہ اس کا استعمال نہ کریں. میں ابھی نوٹ یہی چیزیں کر رہا تھا کہ یہ کن چیزوں کے, مثال کے طور پہ آج کل پہلے وقتوں میں تو اتنی زیادہ لوگ باقاعدہ اسٹرگل کرتے تھے, جاتے تھے, پیدل چلتے تھے, سائیکل چلاتے تھے, اور سائیکل بھی بہت کم ہی ایمرجنسی میں ہی لوگ چلاتے تھے, اور پھر ہل چلانا, پھر چیزیں جو ہیں وہ یہ سارے معاملات ان کی ورزش ہو جاتی تھی, آٹومیٹکلی ہو جاتی تھی. تو آج کل تو ہر چیز, تاکہ دودھ دہی لینے بھی جانا ہو تو بائک پہ لوگ جاتے ہیں, مجھ سمیت. تو بتانے کا, کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جس قدر طاقتور مشروب ہے, سردار مشروب ہے سردائی, تو اگر ایک عام بندہ جو ہر وقت سست ہے
تو وہ اگر پی لے گا تو اس کو تو بہت زیادہ نقصان بھی ہوگا. ہاں یہ آپ کا بڑا زبردست کویشچن ہے کہ اس طرح کی چیزیں اکثر میرے پاس پیشنٹ آتا ہے جی، وہ ہم نا ڈلیوری کیس قریب ہے تو اپنی بہو کو کہتے ہیں کہ دیسی گھی کھاؤ، وہ کھاتی نہیں، کہتی مجھے وامٹنگ آتی ہے. اب دیسی گھی جو پہلی عورتیں کھاتی تھیں نا، وہ دیسی گھی کھا کے جا کے فصلوں میں کام کرنا، گھر اتنے بڑے تھے، کام کرنا وہ ہضم ہو جاتا تھا. ایسی ہیں ٹھیک ہے. اب جو ہے آپ دیسی گھی کھا کے کہیں کہ میں بیڈ پہ بیٹھ جاؤں، پہلے ہی پیزے برگر شاورما کھا کے اوپر سے دیسی گھی کھا لیں، دیسی گھی کھا لیں گے تو آپ کہیں گے میں بیڈ پہ لیٹ جاؤں تو وہ تو نہیں ہضم ہوگا، پھر تو آپ کو وامٹنگ آئے گی. تیسرے چوتھے ماہ میں بیڈ ریسٹ کہہ دیتے ہیں اور پھر سب کچھ بیڈ پہ ہی چلتا ہے. اب یہ دیکھیں، اب کئی ممالک خاص کر کے چائنا میں جیسے ہی حمل ٹھہرتا ہے تو 3-4 ماہ بعد وہ ایکسرسائز ہارڈ کروانا شروع کر دیتے ہیں. آخری مہینے میں تو بہت زیادہ ایکسرسائز کرواتے ہیں. صحیح. تو مقصد یہ ہے کہ ہڈیاں مضبوط ہوں تاکہ عورت درد برداشت کر سکے صحیح. اور ڈلیوری جو ہے نارمل ہو، قدرتی جو قدرتی. اسی طرح یہ جو سردائی ہے اگر آپ نے پینی ہے تو صبح ناشتے میں پی لی ہے تو آپ کوشش کریں، ورکنگ کریں، جب اچھی طرح بھوک لگ جائے تو پھر آپ کھانا کھائیں. ایسا نہیں کہ آپ نے سردائی بھی پی لی ہے 2-3 گلاس، اوپر سے 2 پراٹھے بھی کھا جائیں. اچھا، اس کے جو پینے کا ٹائم ہے، جو قطع کلامی معاف، جو مثال کے طور پہ صبح ناشتے سے پہلے اس کو پینا چاہیے، ضروری ہے کہ صرف یہ خالی پیٹ ناشتے سے پہلے اس کو لینا چاہیے، یا اس کو شام کے وقت یا عصر کے وقت، ظہر کے وقت بھی لے سکتے ہیں؟ یہ جی آپ کا سوال بڑا زبردست ہے کہ یہ کیا صبح کے ٹائم ہی پی جا سکتی ہے یا کسی اور ٹائم بھی پی سکتے ہیں؟ بالکل اس کا جو صحیح طریقہ ہے وہ صبح کے ٹائم پہ ہے. لیکن بعض اوقات رمضان کا جب مہینہ ہوتا ہے تو رمضان میں اکثر لوگ جب روزے رکھتے ہیں تو آپ افطاری کے ٹائم پہ بھی کھجور کھا کے آپ سردائی پی لیں تو اس سے آپ کے اندر انرجی آ جاتی ہے. صحیح. ٹھیک ہے، وہ ٹائم بھی بڑا زبردست ہے. لیکن ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ آپ نے اب سردائی بنائی ہے، شام کو بھی پیا وہ رکھ دیں اور صبح بھی وہی پئیں. وہ صحت کے لیے پھر نقصان دہ ہو جاتی ہے. یعنی کہ بہت زیادہ ہیوی ڈوز ہو رہی ہے. ہاں مطلب اس ٹائم پہ آپ پئیں. ٹھیک ہے، اس کو یہ نہیں کہ رکھ دیں، پھر تھوڑی دیر تک تو استعمال کر سکتے ہیں، زیادہ دیر تک پڑی رہے گی تو اس میں میٹھا ہوگا تو پھر وہ ٹیسٹ چینج ہو جائے گا. صحیح. تو یہ صبح بھی پی سکتے ہیں، شام میں بھی پی سکتے ہیں. صحیح. لیکن اس کو پینے کے لیے آپ کی جو یعنی کہ باڈی ہے وہ اس قابل ہونی چاہیے، یعنی آپ ایکسرسائز لازمی کریں. ہاں یہ پینی ہے تو پھر آپ ورکنگ کریں. صحیح. یعنی خاص طور پہ جو لوگ جم جوائن کرتے ہیں یا کی ہوتی ہے، میں سمجھتا ہوں بشارت بھائی جو لوگ صبح کے ٹائم پہ ایکسرسائز کرتے ہیں نا وہ بیمار ہوتے ہی نہیں ہیں جلدی. صحیح بالکل. آج آپ پارکوں کو آباد کرنا شروع کر دیں، ہاسپٹل آپ کے ویران ہونا شروع ہو جائیں گے. کیونکہ پہلے لوگ دیکھیں کھیتی باڑی کرتے تھے، پیدل چلتے تھے، تو کتنے لوگوں کو شوگر تھی. آج شوگر اتنی زیادہ ہے اور شوگر میں 90% ٹائپ 2 ہے. اب ٹائپ 2 ہوتی ہے جب لیور فیٹی ہو جاتا ہے، وہ ہے ہی ساری اسٹمک کی وجہ سے، جگر کی وجہ سے، ہمارے فاسٹ فوڈ، ینگز فوڈ، ہماری کہہ لیں کہ بے احتیاطیوں کی وجہ سے، ہماری غلط خوراک کے کھانے کی وجہ سے. تو وہ تو ہماری ایسے ٹھیک ہو جائے گی ایکسرسائز سے. تو پھر نیچرل شوگر والے پیشنٹ تو رہ گئے تھوڑے، تو فٹنس لیول آ گیا کہ نہیں آ گیا؟ آپ کا کولیسٹرول، آپ کا ٹرائیگلیسرائڈ، ہر چیز تو نارمل ہو جائے گی، آپ کا یورک ایسڈ نہیں بڑھے گا. تو اس لیے سب سے پہلا کام یہ کرنا ہے. اچھا حکیم صاحب، آپ نے اس قدر اس کے فوائد بتا دیے ہیں، تو ناظرین کو اس کا طریقہ کار بھی بتا دیجئے کہ جو ایک قدرتی طریقہ ہے اس کا بنانے کا اور بہترین طریقہ ہے. خاص طور پہ جو پرانے ہمارے تھے بزرگ وہ تو بڑے اچھے طریقے سے پورے اہتمام سے اس کو بناتے تھے. تو آسان جو طریقہ ہے وہ بتائیں اس کا ذرا، کہ اس کے اندر کیا کیا چیزیں شامل ہوتی ہیں اور کس چیز سے یہ بنتا ہے. اس میں جی سب سے پہلے تو بادام جو ہے نا یہ آپ نے لینے ہیں ثابت. یہ دیکھیں اکثر اوقات گرییں ہم لیتے ہیں، تو گری جب لیتے ہیں نا بادام کی تو وہ جب نکل جاتی ہے نا بادام سے تو کچھ عرصے بعد اس میں آئل کم ہو جاتا ہے، اس کی افادیت کم ہو جاتی ہے. تو آپ بادام لیں تازہ، اس میں سے گری نکال لیں. ایک تو اس کا انگریڈینٹ یہ ہے. اس کے بعد یہ چاروں مغز، اس میں اب 5 کر دیے اٹیچ، ایک اور ایڈ کر دیا پمپکن سیڈ جو ہے، اس کو کدو کے بیج بھی کہتے ہیں. صحیح. تو اس میں 4 جو ہوتے ہیں نا سیڈز، وہ ہوتے ہیں تخم مغز کھیرا ہوتا ہے، مغز کدو ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ خربوزے کا بیج اور تربوز کا بیج. 4 اور 5واں یہ کدو کے بیج ہو گئے. یہ دوسرا والا کدو ہوتا ہے پیٹھا کدو. صحیح. یہ چاروں آپ نے تھوڑے تھوڑے یہ لے لینے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد اگلا سٹیپ ہے یہ جی مین جو اس کا سب سے خاص اور اہم چیز، خشخاش، جس کی وجہ سے بچے نہیں پیتے. جی یہ خشخاش جو ہے نا یہ اس کا مین انگریڈینٹ ہے، اس کو لینا ہے. اس کے بعد یہ جو چیزیں ہیں، تھوڑی سی سونف لینی ہے، تھوڑی سی آپ نے کالی مرچ لینی ہے اور سبز الائچی لے لینی ہے. صحیح. از فوائد میں دیکھیں گے تو سب سے پہلے ہم بات کریں گے بادام کے والے سے. بادام دماغی کمزوری کے لیے، پٹھوں کے کھچاؤ کے لیے اور آنکھوں کی کمزوری کے لیے، بالوں کی کمزوری کے لیے، دل کی کمزوری کے لیے
اور پٹھوں کی کمزوری کے لیے، ہڈیوں کی کمزوری کے لیے کمال کی چیز ہے. تو یہ آپ نے تقریباً لینی ہے وہ گھر کے حساب سے. اگر آپ 2-3 افراد ہیں تو پھر آپ 10-12 گرییں یعنی کہ 11 یا 13 گرییں لے لیں تو کافی ہے. وہ رات کو آپ اسے بھگو دیں پانی میں. اور خشخاش جو ہے 2-3 بندوں کے لیے آپ 3 سے 4 چمچ لے لیں. ٹھیک ہے، اسے بھی آپ پانی میں بھگو دیں. یہ اتنی کمال کی چیز ہے. جو لوگ کہتے ہیں نا سر درد ہوتا ہے گرمی کی وجہ سے نا، جیسے ہی گرمی آتی ہے تو سر درد شروع ہوتا ہے، یا نیند نہیں اچھی آتی، پوری رات لیٹے رہتے ہیں، نیند ہی نہیں آتی، پھر یورن صحیح نہیں آتا، جسم کے اندر حرارت بڑی ہوئی ہے، خفقان قلب بہت زیادہ، دل کی دھڑکن تیز رہتی ہے، ان کے لیے یہ بہت بڑی نعمت ہے. یا ایسے مریض، ایسے افراد جن کی پنڈلیوں میں درد رہتا ہے، اس کے لیے بھی اس کا رزلٹ بڑا کمال کا ہے. یعنی کہ اوورآل یہ پوری باڈی کے لیے بڑی کمال کی چیز ہے. یہ ہم ایڈ کریں گے. اس کے بعد یہ مغز ہیں. مغز جتنے بھی ہوتے ہیں یہ رطوبات کو پیدا بھی کرتے ہیں. یعنی کہ ایسے افراد جن کے اندر خشکی ہے، رطوبات کی کمی ہے، تو ان کے لیے تو کمال کی چیز ہے. مقدار ان کی کتنی ہونی چاہیے؟ یہ مقدار اس کی ہم کریں گے تقریباً 1/2 ٹی اسپون کافی ہے. سارے مکس کر کے 1/2 ٹی اسپون ڈال لیں اس کا. ٹھیک ہے. اور یہ جو ہے جوڑوں کے لیے لوبریکیشن پیدا کرتا ہے نا بیسیکلی، اور دماغ کے لیے، بالوں کے لیے کمال کی چیز ہے. ٹھیک ہے. ساتھ ہی ساتھ یہ اس میں نا ہم اگر دیکھیں گے تو مردانہ قوت کے لیے بھی اس میں بڑا زبردست اس میں ہے کہ اس سے جو ہے جراثیم پیدا ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد آ جاتے ہیں سونف. سونف نا سردائی کو ہضم بھی کرتی ہے. یہ کاسر ریا ہے. عام روٹین میں اس کو کھایا جائے تو یہ گیس کا اخراج کرتی ہے، اور بینائی کے لیے، آنکھوں کی کمزوری کے لیے یہ بہترین، اکیلی اگر کھائی جائے تو اس سے آنکھوں کی بینائی ٹھیک ہو جاتی ہے. اور ساتھ ہی ساتھ یہ اسٹمک کے لیے گیس کو نکالتی ہے، ساتھ پتھری کو توڑتی ہے، پیشاب آور ہے. ٹھیک ہے. جگر کے لیے، گردوں کے لیے بہترین کمال کی چیز ہے. اس کے بعد آ جائے کالی مرچ. کالی مرچ اتنی کمال کی چیز ہے کہ اس کو سونف کے بارے میں آپ بتا دیجیے کہ اس کی مقدار کتنی ہونی چاہیے؟ سونف بھی تقریباً چمچ کا 1/4 حصہ، کیونکہ اس کا اگر زیادہ ڈال دیا جائے تو بچے شوق سے پیتے نہیں ہیں. ٹھیک ہے. اس کا ذائقہ ایسا ہوتا ہے. تو یہ آپ 1/2 ٹی اسپون سے بھی کم لے لیں. اس کے بعد آ جاتی ہیں ہم، یہ ہے کالی مرچ. کالی مرچ ایسی چیز ہے، اس کے بارے میں اور کلونجی کے بارے میں آتا ہے کہ ان دونوں کے اتنے فوائد ہیں کہ بیان کرنا ہی مشکل ہے. تو اس میں کوئی شک نہیں ہے. کالی مرچ کاسر ریا، گیس کو خارج کرتی ہے، پلس آنکھوں کے لیے اس کے اندر ایک وائٹ مرچ ہوتی ہے، اوپر والا حصہ اتار دیا جاتا ہے. اگر آپ صرف کالی مرچ 3 سے 5 دانے اور بادام کی گری 3 سے 5 دانے کھانے شروع کر دیں صبح نہار، رات کو بادام کی گری بھگو دیں اور ساتھ یہ 3-4 دانے لے لیں، تو 15 دن میں آپ دیکھیں نظر کی کمزوری جو آپ اس میں واضح فرق دیکھیں گے. اور سر درد کے لیے بہترین ہے. اور بخاروں کے لیے اگر ہم دودھ لیتے ہیں اس میں تھوڑا سا پانی ملا کے اس کے 3 دانے ساتھ کھا لیں تو فوری طور پہ بخار ختم ہو جاتا ہے. اور اسی طرح اگر اس کا آپ استعمال کرتے ہیں جسم میں دردوں کے لیے تو پھر بھی یہ بڑی کمال کی چیز ہے. یعنی کہ اوپر اللہ تعالیٰ نے اس کے بڑے ہی فائدے رکھے ہیں. جوڑوں کے درد کے لیے بھی اس کا کمال کا رزلٹ ہے. اس کے بعد یہ ہم نے ڈالی ہیں تقریباً 4 سے 5 دانے، بس زیادہ نہیں، حسب ضرورت جتنی مقدار ہے. یہ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کالی مرچ جب بیج میں ڈلی ہو تو آپ جیسے سردائی پئیں گے نا تو آپ کو نا جیسے عام کہتے ہیں ہم ڈکار آ گیا تو فوری طور پہ اور بعضوں کا سردائی مزدار اتنی ہوتی ہے کہ بندہ 1 گلاس نہیں پیتا، پھر 2-3 پی لیتا ہے. تو اس کو پینے کا بھی طریقہ ہے. آپ نے چھوٹے سپ لینے ہیں، 1 گلاس کے 3 حصے کریں، تھوڑی کر کے پئیں. بعضوں کا تو مزدار ہوتی ہے، ایک دفعہ منہ کو لگایا اور پی لیا، وہ طریقہ سنت کے بھی خلاف ہے، اس طرح نہیں پینی چاہیے. اب آتے ہیں اس کی سبز الائچی. مشہور چیز ہے یہ، منہ کی بدبو کو ختم کرنے کے لیے، پسینے کی بدبو کو ختم کرنے کے لیے، اور جو بھی مشروب بناتے ہیں، کوئی چیز کھیر بناتے ہیں، اس کو خوش ذائقہ کرنے کے لیے. اور یہ معتدل ہوتی ہے، نہ یہ گرمی بھی نہیں پیدا کرتی اور سردی بھی نہیں پیدا کرتی، اور خوشبو پیدا کرتی ہے. ٹھیک ہے. تو خشکی پیدا کرتی ہے؟ نہیں، خشکی بھی نہیں پیدا کرتی. ٹھیک ہے. تو یہ جو ہے اس کے ڈالنے سے اس کا ٹیسٹ بھی بڑھ جائے گا، اور پھر ذائقہ بھی اچھا ہونے کے ساتھ ساتھ منہ کو اس کی بدبو کو بھی ختم کرے گی. پلس اس کا ثانی ہے کہ یہ پسینے کے لیے، اسٹمک کے لیے بہت اچھی ہے. دل کی دھڑکن جو ہے، اگر شربت الائچی بنا کے پئیں، آپ کی دل کی دھڑکن تیز ہے، فوری طور پہ سکون ہونا شروع ہوتا ہے. یعنی کہ دل کو فرحت بخش رہی ہے. تو یہ دیکھیں اتنے سارے فائدے جب ایک ہی چیز میں ہوں گے تو آپ وہ بنا کے پئیں گے تو دیکھیے آپ فٹ تو رہیں گے نا پھر. تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ایسی چیزیں جو نیچرل ہوں، جو ہمارے آباء و اجداد استعمال کر رہے ہوں، وہ ہمیں کرنی چاہیے. آج دیکھیں سوشل میڈیا کا دور ہے، آپ نیٹ سرچ کریں، پوری دنیا اسی پہ لگی ہوئی ہے. اب وہ اس کو آرگینک
ادویات کے نام سے میڈیکل سٹور پہ آپ کو ملیں گی، اور اکثر کو آپ دیکھتے ہیں اب تو شربت بھی آ گئے ہیں سردائی کی شکل میں، تو اب وہ ہمیں اس طریقے سے پلا رہے ہیں مہنگی کر کے، تو ہمارے پاس تو یہ نیچرل سورس ہے، تو ہمیں اس طریقے سے خود تیار کر کے یہ پینی چاہیے اور اس سے بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے۔ لیکن جو شوگر پیشنٹ ہیں ان کو چاہیے، آپ لازمی بتائیے گا کہ کون کون سے ایسے مریض ہیں یا ایسے افراد ہیں جن کے لیے یہ سردائی نقصان دہ ہو سکتی ہے؟ جی بالکل، فائدے تو ہم نے بہت بتا دیے، لیکن جن لوگوں کو نیند بہت زیادہ آتی ہے وہ اسے استعمال نہ کریں۔ اس کے بعد جو شوگر پیشنٹ ہے وہ استعمال کریں، بہت اچھی ہے، لیکن اس میں میٹھا استعمال نہ کریں، کیونکہ اس میں آپ چینی یا شکر ڈالیں گے ساری چیزوں کے ساتھ، تو وہ میٹھا استعمال نہ کریں، ویسے اس کا استعمال کر سکتے ہیں۔ اور جو ایسے ہماری بیٹیاں ہیں، بہنیں ہیں جن کے بال بڑے کمزور ہیں یا بھائی ہیں، وہ جڑوں سے نکلی جا رہے ہیں، تو صرف اور صرف بادام لیں، اس کو رات کو بھگو دیں، بادام کی پھیکی سردائی بنا کر تو وہ استعمال کریں اللہ کے حکم سے، ٹھیک 15 دن کے بعد وہ دیکھیں کتنے سارے بال آ چکے ہیں۔ جن کے گرمی کی وجہ سے بال اڑ جاتے ہیں، سردائی 15 دن پی لیں، 15 دن کے بعد انشاءاللہ ان کے جو ہے نا سر پہ بال آنے شروع ہو جائیں گے اور اچھے خاصی آئیں گے۔ ٹھیک ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ نے اس میں بہت سارے فائدے رکھے ہیں، تو میرا تو آپ کو بھی مشورہ ہے کہ آپ بھی یہ شروع کریں انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ اس میں نا برکتیں دے گا انشاءاللہ۔ بہت شکریہ حکیم صاحب، انشاءاللہ ضرور آپ کے مشورے پہ عمل کیا جائے گا۔ اور ویسے تو ہم بھی بڑے ہڈ حرام ہیں، جسم آپ کے سامنے ہی ہیں، تو یہ مشروب خاص طور پہ جو ایسے افراد ہیں فربا، ان کے لیے تھوڑی مشکل مزید بڑھاتا ہے، تو لیکن یہ کہ ایکسرسائز کو اپنائیں گے انشاءاللہ اور اس کو پلائیں گے بھی آپ کو اور پئیں گے بھی۔ ناظرین کرام، یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام سردائی کے حوالے سے۔ آپ کا کسی بھی قسم کا سوال ہو تو وہ ضرور کیجیے گا، تب تک کے لیے آپ ہمیں دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔